السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ خیریت و عافیت ہوں گے۔ آج میں تبلیغ جماعت بھائی کی طرف مخاطب ہوں۔ آپ کسی جماعت سے تعلق رکھنے والے ہو، چاہے آپ اہل حق کو ماننے والے ہوں یا آپ اپنے کو اہل حق کہہ کے دوسرے اہل باطل کہتے ہو، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نظام الدین کے ماننے والے تبلیغ جماعت والے ہو یا شوراک ماننے والے ہو، کیونکہ دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ واٹس ایپ گروپ کا کچھ چاٹو کرتا ایسا ہے جو علماء کے شان میں بے ادبی کر رہا ہے، گستاخی لگا رہا ہے۔ یہ کب سے شروع ہوا ہے؟ جب عالمی اجتماع ہو گیا ہے۔ تو میرے بھائی تبلیغ جماعت میں ادباً گزارش کروں گا کہ بھائی یہ 6 نمبر کے دائرے میں نہیں آتا ہے کہ علماء کا مسائل بیان کرے اور علماء کو سمجھانے کی کوشش کرے، اور نہ ہی علماء کا حق اور باطل کا پہچان بتانے کی کوشش کرے۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ 10 باتیں عرض کروں گا اس ویڈیو، اور پھر دوسری ویڈیو آئے گی اسی کے منسلک، اس میں بھی انشاءاللہ تعالی 5-7 باتیں عرض کروں گا کہ تبلیغ جماعت یقیناً کون کام کر رہا ہے۔ اگر ان 10 میں سے اگر آپ آ رہے ہیں تو یقین آپ اہل حق میں شمار ہوئیں گے، لیکن اگر آپ ان 10 باتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں یا ان باتوں خیال نہیں کرتے ہیں تو چاہے جتنی بھی ڈنکا پٹ لے، آپ اہل حق کے کام کرنے والے میں سے، تبلیغ جماعت والوں میں سے بالکل نہیں ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال تبارک تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امت اخرجت الناس لتأمرون معروف، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، صدق اللہ رسول النبی الکریم۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کے جس کام سے جوڑا ہے اس میں سب سے بڑی نعمت استقامت ہے۔ شروع کرنا آسان ہے لیکن جمع رہنا بہت مشکل، اسی لیے اکابری امت نے بار بار ہمیں بتایا ہے کہ آدمی کس طرح اس راستے پر ثابت قدم رہ سکتا ہے۔ آج ہم ایک بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے علماء کا بات انشاءاللہ تعالی میں رکھوں گا قرآن حدیث کی روشنی میں کہ ہمیں تبلیغ جماعت سے کیسے منسلک رہنا ہے اور کن باتوں خیال کرنا ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ، پختہ یقین کے ساتھ کام کرنا۔ جو شخص اس کام کو دل کے یقین کے ساتھ کرے گا وہ جمع رہے گا۔ رب کریم خود سورہ حجرات آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتے ہیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ اللہ فرماتے ہیں یعنی مومن وہ ہے جو ایمان لائے اور پھر شک میں نہ پڑے۔ جس کا دل میں یقین ہوگا وہی دل استقامت اختیار کرے گا۔ میرے معزز سامعین، نمبر 2، دعوت دین سے جذبہ زندہ کرتا ہے۔ دعوت دینے سے جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جو روزانہ دعوت دیتا ہے اس کا جذبہ بڑھتا ہے، اور جو دعوت چھوڑ دیتا ہے اس کا جذبہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بھائی تبلیغ کا کام بس کرنے سے چلے گا، نہ کرنے چلے گا، یہ جو تبلیغ جماعت ذہن میں ڈالا ہوا ہے یہ سب سے بڑا کیڑا ہے۔ تبلیغ جماعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف تبلیغ جماعت کام کرنے، لیکن اس علماء پر اٹیک کر رہے ہیں، علماء برا بلا کہہ رہے ہیں، اسی لیے میں بات چھیڑ رہا ہوں۔ تبلیغ جماعت کیا ہے، تبلیغ کیا چیز ہے، اس کے مستقل انشاءاللہ تعالی مستقل ویڈیو آئے گی تبلیغ جماعت سے متعلق۔ اب دیکھیے قرآن کیا کہہ رہے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، میرے طرف سے ایک آیت ہی صحیح پہنچا دو۔ دعوت دینا ایمان کو تازہ کر دیتا ہے۔ نمبر 3، دینی ماحول میں رہنا۔ سبحان اللہ، جو دینی ماحول میں رہے گا وہ جمع رہے گا، اور جو ماحول سے کٹ جائے گا وہ خود بھی ٹوٹ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، المرء علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ ماحول بدلنے سے انسان بدل جاتا ہے۔ انسان اگر جس ماحول میں رہا، اچھا ماحول رہا تو وہ اچھا بن جاتا، برا ماحول رہا تو برا بن جاتا۔ ماحول کو اچھا بنانا ہمارے آپ کے سب کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 4، امیر کے اطاعت اور مشورے کی پابندی۔ سبحان اللہ، جو امیر کے اطاعت کرے گا اور مشورے کا پابند ہوگا وہ جمع رہے گا۔ رب کریم کیا فرماتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ اللہ کہہ رہے کہ اور نبی نے فرمایا علیکم بالجماعہ، کہ جماعت کو لازم پکڑو۔ نمبر 5، اچھائیاں دیکھنا۔ جو لوگوں کی برائی تلاش کرے گا وہ الگ ہو جائے گا، اور جو اچھائیاں دیکھے گا وہ جمع رہے گا۔ قرآن کیا کہا، ان بعض الظن اثم، کہ کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں، کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں، یعنی ہمارے گمان، ہمارا سوچ خیر اور عافیت ہونی،
اور ایک حدیث میں آتا ہے حسن الظن من حسن عبادہ، بہترین گمان رکھنا بہترین عبادت، اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت۔ دوسرے کے بارے میں ہم خیر سوچے، عافیت سوچے، اچھا سوچے، چاہے ہمارا مخالف پارٹی کیوں نہ ہو جائے، چاہے ہمارا کوئی بھی جماعت کا ہو جائے، جماعت تو دور کی بات ہے، وہ تو اہل حق سے جڑا ہوا ہے، کوئی سامنے والا دوسرا فریق بھی کیوں نہ ہو جائے، چاہے دیوبندی ہو، بریلی ہو، شیعہ ہو، قادیانی شیعہ ہو، اسی طرح آپ کا کوئی اہل حدیث ہو، کچھ بھی ہو، ان کے پاس ان کے نزدیک ہمارا آپ کا گمان اچھی ہونی چاہیے، دعوت المجاز ہونی چاہیے۔ نمبر 6 عاجزی اختیار کرنا۔ جو آج عالمی اجتماع کے بعد کچھ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اہل حق کہتے ہیں، میں مانتا ہوں اہل حق ہے، لیکن اہل حق کی پہچان یہ بھی ہے کہ عاجزی اختیار ہے۔ غصہ واٹس ایپ میں نہیں جھڑے گا، جو عاجزی اختیار کرے گا وہ جمع رہے گا۔ تکبر کے ساتھ استقامت ممکن نہیں ہے، امپاسبل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، جو اللہ کے لیے عاجزی کرے، جو اللہ کے لیے عاجزی کرے، اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ نمبر 7 بعض گناہ استقامت چھین لیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ غیبت، اعتراضات، تنقید، بد نگاہی اور نفسانی خواہشات انسان کو اس کام سے محروم کر دیتی ہے۔ اللہ نے کیا فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اللہ تعالیٰ صاف فرما دیا۔ نمبر 8 توبہ اور استغفار کے ساتھ چلنا۔ یہ جو اوپر پوائنٹ چلا 7 نمبر، بعض گناہ استقامت چھین لیتی ہے، غیبت کرنا، اعتراض کرنا۔ سب سے پہلی بات ہے کہ ہم کون ہیں بھائی، ہم 6 نمبر کے دائرے میں ہیں۔ وہ 6 نمبر 1 نمبر آتا ہے کہ علماء کی عزت کرنا، علماء کی قدر کرنا۔ آج کچھ ایسے واٹس ایپ میں ہے جو پرسادی مینڈک اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، یعنی تبلیغ جماعت کا بڑا بڑا ذمہ دار سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ان کو اپنی ذمہ داری کے الف بھی پتہ نہیں ہے۔ آج علماء کا لعن طعن کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گاؤں کے 5 مسجد امام ہے، فلانے کے ساتھ ہو گیا۔ بعض علماء ہیں ان کے والد صاحب ہو، ان کے بھائی ہیں، ان کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ مجبور ہو گیا ہے۔ بھائی آپ کون سا تیر مار رہے ہیں؟ آپ تو ہر مہینہ 3 دن جو بڑے نے کہا ہے وہ نہیں لگا پا رہے ہیں، سال میں 4 مہینے بتا وہ آپ نہیں کر پا رہے ہیں، اپنے والدین فرمانبردار نہیں بن پا رہے ہیں، اپنے بہن کا حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، آپ خود اپنا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ آج علماء پر لعن طعن کرنے کے لیے آپ کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو کہنا یہ ہے بھائی، میں یہاں پر بڑا سلطان لینے آ رہا ہوں کہ یہ ہے کہ آپ غیبت سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ آگے چلتے میرے بھائی، بات لمبی ہو جائے گی۔ نمبر 8 توبہ کریں میرے بھائی، اور استغفار کے ساتھ چلنا۔ جو ندامت، توبہ اور استغفار کے ساتھ چلے گا وہ جمع رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دین میں 70 سے زیادہ، دن بھر میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار پڑھتا کرو، یعنی 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار پڑھنی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو استغفار کے دامن کو مضبوط تھام لے۔ اور لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی غلطی قبول کرنا۔ جو اپنی غلطی خود قبول کرے گا وہ جمع رہے گا میرے بھائی، تبلیغ جماعت سے وہ جم کے رہے گا، اور جو دوسروں پر ڈالے گا وہ نہیں جمے گا میرے بھائی۔ عمر رضی اللہ فرماتے ہیں اپنا محاسبہ خود کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ یعنی ہم یہ نہ کہیں کہ ہمارے گاؤں کے امام صاحب ہے، ہمارے گاؤں کے فلانا مولانا صاحب ہے، ہمارے گاؤں کے فلانا بھائی ہے، ہمارے گاؤں کے تمنا ہے، یہ تمام ایسے ہو گیا، یہ تمام ایسے پلٹ گیا کہ بھائی یہ غلطی دوسرے کو نہ پکڑ۔ ہم کیا ہے کہ ہم تکبیر اللہ سے نماز ادا کر پا رہے ہیں؟ کہ اب تبلیغ جماعت کو اصول جو دیا گیا ہے تمام اصول کھڑے ہو رہے ہیں؟ کیا ہمیں 4 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ محنت کرنے بتایا گیا ہے؟ کیا محنت کر رہے ہیں؟ کہ ہر گھر پہ دروازے پر آواز دے جائیے، کیا آواز دے پا رہے ہیں؟ نہیں۔ تو پھر ہم اپنی غلطی کو اصرار کریں، اللہ سے روئے گر گرائے، دعا کرے ہدایت کے لیے، لیکن انشاءاللہ تعالی راستہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک ہمیں آپ کو کہنے سننے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا پارٹ انشاءاللہ تعالی آتے رہے گا کل انشاءاللہ تعالی۔ دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم۔